عاصم اور قاسم کا مہمان، تیسرا اور آخری حصہ۔ کالا ڈاکو نے کہا، ایک بچے کو دکھ پہنچانے، اسے رلانے پر میرا گھوڑا مجھ سے بچھڑ گیا ہے۔ کالا ڈاکو کی کہانی سن کر قاسم بولا، کیا آپ اپنا گھوڑا واپس حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ کالا خان تڑپ کر بولا، ہاں ہاں بالکل۔ اب عاصم بولا، پھر آپ ہماری مدد کریں نا، ہمارے والدین کی زمینیں اور حویلی ہمارے ظالم چاچا سے واپس دلوا دیں اور رازنی سے توبہ کر کے ہمیشہ کے لیے ہمارے ساتھ رہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے گھوڑے کو آپ کی نیکی کی خبر ہو جائے اور وہ ایک دن خود آپ کے پاس چلا آئے۔ ڈاکو فوراً بولا، مجھے منظور ہے۔ چنانچہ صحت یابی کے فوراً بعد کالا ڈاکو نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ اپنے ساتھیوں سے رابطہ کیا اور ان کی مدد سے عاصم اور قاسم جیسے معصوم اور اچھے بچوں کا حق واپس دلایا اور رازنی سے ہمیشہ کے لیے توبہ کر کے اسی درخت پر بنے ہوئے چھوٹے سے گھر میں رہنے لگا جہاں عاصم اور قاسم نے اسے پناہ دی تھی۔ وہ اسی گھر میں رہ کر اپنے گھوڑے کی واپسی کا انتظار کرنے لگا۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ ایک اندھیری طوفانی رات کو جب موسلا دھار بارش ہو رہی تھی، بادلوں کی خوفناک گھڑگھڑاہٹ گھوڑے کو دہلا رہا تھا، بجلی بار بار چمک رہی تھی۔ اسی صورتحال میں کالا خان کمرے میں مٹی کے فرش پر لیٹا بادلوں کی گرج سن رہا تھا کہ اسے اپنے گھوڑے کی نگرانی محسوس ہوئی، مگر اس کی کوئی توجہ نہ تھی، کیونکہ کتنے دنوں سے وہ اپنے پیارے گھوڑے کی نہنہناہٹ سنتا اور بےتابی سے باہر کی طرف لپکتا مگر اسے نہ پاتا، کیونکہ وہ اس کا وہم ہوتا تھا۔ مگر آج بجلی چمکنے پر اس نے کوٹری سے باہر اپنے عزیز گھوڑے کی جھلک دیکھی تو اسے جیسے اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہ آیا۔ کالا ڈاکو بے یقینی سے اٹھا اور مایوس انداز میں باہر آیا اور پھر اپنی پلکیں جھپکنا ہی بھول گیا۔ اس کا پیارا، وفادار اور چہیتا گھوڑا اس تک آن پہنچا تھا۔ اس کے گھوڑے کو شاید اس کی توبہ اور نیک کاموں کی خبر ہو گئی تھی۔ تو پیارے بچوں، کالا ڈاکو اس واقعے کے بعد ایک نیک آدمی بن گیا۔ اس نے ہمیشہ کے لیے عاصم اور قاسم کے ساتھ رہنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس کا گھوڑا اب بھی اس کے ساتھ ہی رہتا ہے، جس پر کبھی کبھار عاصم اور قاسم بھی سواری کرتے ہیں۔ تو دوستو، یقیناً آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی، اچھی لگی ہوگی۔ یہ تھا اس کا تیسرا اور آخری حصہ۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور لائک کیجیے، پھر آپ کو آئندہ بھی ایسی ہی دلچسپ اور مزیدار کہانیاں سننے کو ملیں گی۔ شکریہ۔